یہ واقعہ آج سے تقریباً 10 سال پہلے جن لڑکیوں کے ساتھ پیش آیا وہ تینوں کراچی میں ہی رہائش پذیر تھیں۔ تینوں ایک دوسرے کی بہت اچھی دوستیں تھیں اور ان میں سے 2 لڑکیاں آپس میں بہنیں بھی تھیں۔ یہ ان کی گرمیوں کی چھٹیوں کے دن تھے۔ تینوں نے مل کر یہ پلان بنایا کہ وہ چھٹیوں میں انگلش اسپیکنگ کورس کریں گی۔ ان تینوں کو انگلش سیکھنے کا بہت شوق تھا اور وہ ہر وقت اپنی انگلش کو امپروو کرنے کی کوششوں میں لگی رہتی تھیں۔ کبھی آن لائن کورسز کرتی تھیں، کبھی سیلف ہیلپ کی بکس لے کر گھر میں ہی سیکھنے کی کوشش کرتی تھیں۔ خیر، ان چھٹیوں میں ان تینوں کو کسی ایسی ٹیچر کی تلاش تھی جو ان کو فلوئنٹ انگلش بولنا سکھا سکے۔ سارہ کو، جو طوبہ اور ہمنا کی دوست تھی، کسی نیوز پیپر کے ریفرنس سے ایک ٹیچر کا کانٹیکٹ ملا جن کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ بہت ایکسپیرینس ٹیچر ہیں اور ان کا پڑھانے کا طریقہ ایسا ہے کہ جلدی اسٹوڈنٹس انگلش میں فلوئنٹ ہو جاتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ پیش آیا کہ ان تینوں کی رہائش کراچی کے علاقے نارتھ ناظم آباد میں تھی اور یہ ٹیچر مزار قائد کے پاس ایک کالونی میں رہتی تھیں۔ ڈسٹنس بہت زیادہ تھا اور ان تینوں کے پیرنٹس یہ کہہ رہے تھے کہ کسی آس پاس کے علاقے میں ٹیوٹر ڈھونڈو تاکہ آنے جانے میں دقت نہ ہو۔ بہرحال تینوں لڑکیوں نے ضد کر کے اپنے والدین کو منا لیا اور یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ طوبہ اور ہمنا کے والد ان کو ڈراپ دیں گے اور سارہ کا ڈرائیور انہیں 2 گھنٹے کے بعد پک کر لے گا۔ ان تینوں نے باقاعدہ کلاسز اسٹارٹ کرنے سے پہلے کوئی ڈیمو کلاس نہیں لی، صرف فون پر ٹیچر سے بات کری جن کا نام مس میری تھا اور وہ 60+ ایج کی خاتون تھی۔ 3 سے 5 بجے کا ٹائم ڈیسائیڈ ہوا اور آنے والے منڈے کو وہ تینوں ٹائم پر وہاں پہنچ گئی۔ جس علاقے میں ان کا گھر تھا وہ بہت ہی پرانا ایریا تھا۔ وہاں گھر باقی شہر کے مقابلے میں کافی مختلف بنے ہوئے تھے۔ گھر بہت بڑے تھے اور علاقے میں بہت درخت تھے، درخت بھی ایسے جو بہت گھنے اور پرانے تھے اور جن کی جڑیں دور دور تک پھیلی ہوئی تھیں۔ جب یہ اس گلی میں پہنچی جہاں ان کا گھر تھا تو ان کو پوری گلی میں کوئی بھی شخص یا کارز وغیرہ کی آمد و رفت نہ ملی۔ یہ دوپہر 3 بجے کا ٹائم تھا اور گلی میں بہت سناٹا تھا۔ دیے گئے ایڈریس کے مطابق جس گھر پر آ کر گاڑی رکی وہ حد سے زیادہ پرانا بنگلہ تھا۔ ہمنا اور طوبہ کے والد نے کہا کہ وہ ان کو اندر چھوڑ دیں، لیکن ان تینوں نے کہا کہ آپ جائیں، ہم خود بات کر لیں گے۔ ان کے والد کو کسی کام سے آگے جانا تھا، اس لیے انہوں نے بھی اصرار نہ کیا۔ یہ تینوں دروازے پر پہنچی اور بیل کو تلاش کرنے لگی۔ گھر کے اندر اور باہر کی دیواروں پر بیلیں چڑھی ہوئی تھیں اور گھر کے اندر جو درخت تھا وہ اتنا بڑا اور گھنا تھا کہ اس کی شاخوں نے گھر کی کھڑکیوں کو چھپا دیا تھا۔ دروازے کے باہر بھی سوکھے ہوئے پتے گرے ہوئے تھے اور ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے زمانے سے پودوں اور درختوں کی کوئی تراش خراش نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی گھر کی صفائی ہوئی ہے۔ دروازہ مٹی میں لدا ہوا تھا اور کالا رنگ کا ہونے کے باوجود دھول مٹی کی وجہ سے اس کا رنگ بالکل پھیکا پڑ گیا تھا۔ ان لوگوں نے بیلیں ہٹا کر دیکھا کہ انہیں کوئی بیل ملے، لیکن بیل کی جگہ دیوار ٹوٹی ہوئی تھی۔ یہ لوگ آپس میں ہنسی مذاق کرنے لگی کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہم کلاس لینے نہیں آئے بلکہ آثار قدیمہ دیکھنے آئے ہیں۔ سارہ نے کہا کہ دروازہ ہاتھ سے بجاتے ہیں۔ ہمنا نے زور زور سے دروازے کو نوک کیا، کوئی جواب نہ آیا۔ گیٹ کی ہائٹ اتنی بڑی نہیں تھی اور اچک کر دیکھنے سے گھر کے اندر دیکھا جا سکتا تھا۔ تینوں نے دروازے سے ایک ایک کر کے اندر جھانکنے کی کوشش کری تو ان کو اندر کی طرف ایک گرد و آلود سے بھری نیٹ لگی پرانے سٹائل کی بڑی سی کھڑکی نظر آئی۔ طوبہ نے کہا کہ ارے اندر تو کوئی کھڑا ہے۔ سارہ اور ہمنا نے بھی دیکھا لیکن انہیں صرف اندھیرا نظر آیا۔
اور وہ طوبا سے کہنے لگی کہ ہمیں تو کوئی نظر نہیں آیا۔ ان تینوں کو کھڑے 6 سے 7 منٹ ہو چکے تھے۔ یہ آج سے 10 سال پہلے کا قصہ ہے، جب لینڈ لائن فون ختم نہیں ہوئے تھے۔ ان تینوں کے پاس موبائلز تھے، لیکن ان کی ٹیچر نے اپنا لینڈ لائن نمبر ہی دیا تھا، کوئی موبائل نمبر نہیں دیا تھا۔ ان لوگوں نے اپنے موبائل بیگ سے نکال کے لینڈ لائن پر کال کر کے اپنے آنے کی اطلاع دینے کا سوچا۔ اتنی دیر میں اچانک سارا ہمنا اور طوبا سے کہتی ہے کہ ارے دیکھو، دروازہ تو کھلا ہوا ہے۔ ہمنا ایک دم ڈر گئی اور کہنے لگی کہ نہیں، دروازہ تو بند تھا، یہ کس نے کھولا ہے؟ اس نے کہا کہ جب میں نے دروازہ بجایا تھا تو دروازہ اندر سے لاک تھا، ورنہ جتنی زور سے میں نے بجایا تھا، اگر یہ ان لاک ہوتا تو کھل جاتا۔ یہ تو بات میں کسی نے کھولا ہے۔ گھر اتنا بدحال تھا کہ آٹو ڈور لاک کا کوئی سوچ بھی نہ سکتا تھا، اور آٹو ڈور لاک کی ایک مخصوص آواز ہوتی ہے۔ جب دروازہ اندر سے کوئی ان لاک کرتا ہے تو ایسی کوئی آواز بھی ان تینوں کو نہ سنائی تھی۔ بہرحال یہ لوگ اندر داخل ہوئیں، اور اندر داخل ہوتے ہی انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے یہ کسی ایسے گھر میں گھس آئی ہیں جو برسوں سے بند پڑا ہو۔ ہر طرف درخت کے سوکھے پتے گرے ہوئے تھے، جیسے سالوں یا مہینوں سے کوئی صفائی نہ ہوئی ہو۔ دھول مٹی دروازوں اور کھڑکیوں سے صاف آیا تھی۔ تھوڑا سا آگے بڑھی تو اندر کچھ سیڑھیاں چڑھ کر ایک ڈور تھا، اور وہ آدھا کھلا ہوا تھا، اور اس آدھے کھلے دروازے سے انہیں ایک بہت بوڑھی، تقریباً 80 یا 90 سال کی ایک عورت جھانکتی نظر آئی۔ سارا کی ایک گھٹی ہوئی چیخ نکل گئی، کیونکہ وہ بوڑھی خاتون بہت ہی پھٹی ہوئی آنکھوں سے ان تینوں کو گھور رہی تھی۔ ان کے بال بالکل سفید تھے اور کندھے تک کھلے ہوئے بکھرے پڑے تھے۔ چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا تھا، اور وہ بغیر کسی تاثرات کے صرف انہیں گھورے جا رہی تھی۔ ہمنا نے ہمت کرتے ہوئے پوچھا کہ ہمیں مس میری سے ملنا ہے۔ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا، لیکن اسی اثنا میں پیچھے سے قدموں کی آواز آئی، اور ایک اور خاتون جو تقریباً 60 سال کی لگ بھگ ہوں گی پیچھے سے نکل کر سامنے آئی، اور ان سے انگریزی زبان میں اپنا انٹروڈکشن کروایا، اور معذرت کی کہ ان کی بیل خراب پڑی ہے، اس لیے انہیں پتہ نہیں چلا کہ یہ لوگ آئے ہیں۔ انہوں نے انہیں اندر آنے کا اشارہ کیا اور خود آگے بڑھ کر ایک کوریڈور میں چلنے لگی، جس کا رخ کسی کمرے کی طرف تھا۔ وہ بوڑھی عورت جو انہیں دروازے پر کھڑی ملی تھی، بقول مس میری کہ وہ ان کی مدر تھی، اور انہیں اولڈ ایج کی وجہ سے کچھ سنائی اور دکھائی نہیں دیتا تھا۔ طوبا نے ہلکے سے ہمنا کو بتایا کہ اسے کھڑکی میں مس میری ہی نظر آئی تھی۔ اگر انہوں نے انہیں دیکھ لیا تھا تو وہ اتنی دیر میں کیوں آئی؟ وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ سارا نے بھی ہلکے سے ہمنا سے کہا کہ یار، دل بہت گھبرا رہا ہے، ایسا کرتے ہیں کہ انکل کو فون کرتے ہیں کہ وہ ہمیں واپس پک کر لیں۔ ہمنا بولی کہ یار کیا ہو گیا ہے تم دونوں کو؟ اتنی مشکلوں سے کوئی اچھی ٹیچر ملی ہے اور تم لوگ اپنے فالتو کے خیالات کی وجہ سے واپس چلنے کا سوچ رہے ہو۔ اتنی دور آ گئے ہیں تو کلاس لینے دو، پھر کوئی ڈیسیشن لیتے ہیں۔ مس میری ہلکے ہلکے چلتی ہوئی ایک بوسیدہ سے کمرے میں داخل ہوئی، جو کہ شاید ڈرائنگ روم تھا، لیکن اس کی حالت بہت خراب تھی۔ صوفے بہت میلے اور جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے۔ دیواروں پر بہت گہرا رنگ ہوا تھا، جگہ جگہ مکڑیوں کے جالے تھے۔ گہرے رنگ کے پردے کھڑکیوں پر پڑے ہوئے تھے، اور اتنے موٹے تھے کہ باہر کی روشنی اندر داخل نہیں ہو سکتی تھی، جس کی وجہ سے کمرے میں بہت اندھیرا تھا۔ انہوں نے ان تینوں کو صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور ان کے لیے پانی لینے اندر چلی گئیں۔ ان کی مدد دوبارہ نظر نہیں آئی۔ یہ تینوں نہ چاہتے ہوئے بھی ان گندے صوفوں پر بیٹھ گئیں۔ انہیں شدید وحشت ہو رہی تھی، اور وہ کمرے میں لگے جالوں کے بارے میں ایک دوسرے سے ہلکے ہلکے باتیں کر رہی تھیں کہ انہیں مس میری ایک ٹرے میں پانی کے 3 گلاس رکھے آتی نظر آئیں، اور وہ چپ ہو گئیں۔ مس میری سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئیں اور ان تینوں سے مختلف سوالات کرنے لگیں۔ تینوں لڑکیوں نے یہ بات محسوس کی
کہ مس میری تھوڑی تھوڑی دیر میں کبھی ڈرائنگ روم کے دروازے کی طرف دیکھتی یا کبھی یہ تینوں جس صوفے پر بیٹھی ہوئی تھیں اس کے پیچھے دیکھنا شروع ہو جاتی، جیسے کوئی پیچھے کھڑا ہے۔ ایک دفعہ تو سارا اتنی متجسس ہو گئی کہ اس نے پیچھے مڑ کر باقاعدہ دیکھا کہ کہیں ان کے پیچھے کوئی کھڑا تو نہیں ہے۔ ان لوگوں کے بیچ ہونے والی گفتگو انگلش لینگویج کی لرننگ کے بارے میں تھی، لیکن مس میری کی اس عجیب سی بیہیویئر نے ان تینوں کو بہت انکمفرٹیبل کر دیا تھا۔ انہوں نے ٹائم دیکھنے کے لیے دیوار پر لگی گھڑی کی طرف دیکھا تو وہ بند پڑی تھی۔ فون پر ٹائم چیک کیا تو ابھی صرف 1 گھنٹہ گزرا تھا اور پورا 1 گھنٹہ اور باقی تھا۔ ہمنا نے باتوں باتوں میں مس میری سے گھر والوں کے بارے میں پوچھا تو وہ تھوڑی دیر کچھ نہ بولی، پھر جواب دیا کہ وہ اور ان کی ماں ہی اس گھر میں اکیلے رہتے ہیں۔ پھر انہوں نے بات بدل لی۔ طوبا کو عجیب سی بدبو آنا شروع ہوئی۔ یہ اسمیل ایسی تھی کہ آج سے پہلے اس نے کبھی فیل نہیں کی تھی۔ اس کی طبیعت اس گھر میں داخل ہوتے ہی بہت بوجھل ہو گئی تھی۔ اب اس اسمیل کی وجہ سے اس کے لیے یہ سب ناقابل برداشت ہونے لگا۔ اس نے برابر میں بیٹھی ہمنا کے کان میں کہا کہ مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے اور یہاں سے نکلنا ہے۔ ہمنا نے اس کا ہاتھ دبا کر کہا کہ صبر کرو طوبا، بچہ مت بنو۔ ابھی یہ سب چل رہا تھا کہ سارا کی نظر اچانک دروازے کی طرف پڑی اور اس کو باقاعدہ یہ محسوس ہوا کہ کوئی بہت تیزی سے دروازے کے سامنے سے گزرا ہے۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ کوئی جوان عورت تھی اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے ہنستے ہوئے ایک دم گزر گئی۔ ہنسنے کی آواز طوبا اور ہمنا نے بھی سنی، لیکن وہ مس میری سے باتیں کر رہی تھیں، اس لیے ان کی نظر جب دروازے کی طرف پڑی تو انہیں صرف کسی عورت کے کپڑوں کی ہلکی سی جھلک دکھائی دی۔ ہنسی کی آواز بہت پرسرار تھی۔ سارا، جس نے عورت کو باقاعدہ اپنی طرف دیکھتے ہوئے محسوس کیا تھا، گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور بے اختیار مس میری سے بولی کہ یہ کون تھا ابھی دروازے کے پاس۔ مس میری نے کہا کہ نہیں، آپ کو وہم ہوا ہوگا، اس گھر میں صرف میں اور میری ماں ہی رہتے ہیں۔ یہ جواب دے کر وہ ایک دم اپنے صوفے سے اٹھیں اور ایکسکیوز کر کے کمرے سے نکل گئیں۔ یہ تینوں اب موبائل پر اپنے گھروں میں فون ملا رہی تھیں۔ ان کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ طوبا رونا شروع ہو گئی اور کہہ رہی تھی کہ یہاں سے چلو، کچھ گڑبڑ ہے یہاں۔ ابھی یہ لوگ اپنے بیگ اٹھا کر کھڑی ہوئی تھیں کہ اچانک مس میری کی والدہ کمرے میں داخل ہوئی اور بہت غور سے ان تینوں کو دیکھ کر بولی کہ بہتری اسی میں ہے کہ تم لوگ یہاں سے چلی جاؤ۔ وہ دیوار کے ساتھ لگی تھی اور ان تینوں سے بات کر رہی تھیں، لیکن ان کی نظریں ان تینوں کے پیچھے تھیں۔ طوبا نے آؤ دیکھا نہ تاؤ کمرے سے باہر کی طرف بھاگنا شروع کر دیا اور چلا کر بولی کہ یہاں کچھ ہے، یہاں سے بھاگو۔ یہ دونوں بھی اب بالکل حواس باختہ ہو چکی تھیں اور انہوں نے طوبا کے ساتھ ساتھ بہت تیزی سے کمرے کے باہر کا رخ کیا۔ ان تینوں نے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا کہ وہ بوڑھی عورت ابھی بھی کمرے میں کھڑی ادھر ہی دیکھ رہی تھی۔ مس میری کہیں نظر نہ آئی، لیکن انہیں اب کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ جلد سے جلد اس گھر سے باہر نکلنا چاہتی تھیں۔ ان کا اپنے گھروں میں رابطہ ہو گیا تھا اور پیرنٹس نے یہی بتایا تھا کہ ڈرائیور کچھ ہی دیر میں لینے آ جائے گا۔ وہ پہلی کال کے بعد ہی گھر سے انہیں لینے کے لیے نکل گیا تھا۔ انہوں نے گھر سے تیزی سے باہر نکلتے ہوئے یہ محسوس کیا کہ وہ بدبو جو ہلکی ہلکی آنا شروع ہوئی تھی وہ اب ناقابل برداشت حد تک تیز ہو چکی تھی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ انہیں سب دروازے کھلے ہوئے ملے۔ وہ جب گھر سے باہر نکل رہی تھیں تو ہمنا نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور اسے کھڑکی میں مس میری کھڑی نظر آئی۔ وہ بالکل خاموشی سے ان تینوں کو گھر سے باہر جاتا دیکھ رہی تھی۔ نہ تو ان کے چہرے پر کوئی پریشانی تھی اور نہ ہی انہوں نے ان لوگوں کو روکنے کی کوئی کوشش کری۔ وہ بس خالی خالی آنکھوں سے انہیں جاتا دیکھ رہی تھی۔ ہمنا کو جھرجھری آ گئی اور اس نے چلا کر دونوں لڑکیوں کو بولا کہ بھاگنا شروع کر دو، ہمیں جلد سے جلد اس گلی سے باہر نکلنا ہے۔
ان تینوں نے دوڑ لگا دی۔ جب گلی میں نکل کر آئی ہیں تو انہیں امید تھی کہ شاید کوئی نظر آئے گا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ پوری گلی میں شام ہونے کے باوجود سناٹا تھا، کوئی دور دور تک نظر نہیں آیا۔ یہ تینوں بھاگتی ہوئی گلی سے باہر آئیں اور مین روڈ پر آ کر سائڈ میں کھڑے ہو کر اپنے ڈرائیور کا انتظار کرنے لگی۔ آدھے گھنٹے کے بعد انہیں اپنا ڈرائیور کار لے کر آتا ہوا نظر آیا۔ ان تینوں نے کار میں بیٹھ کر سکون کا سانس لیا، لیکن گھر پہنچتے پہنچتے طوبہ کو الٹیاں شروع ہو چکی تھیں۔ سارا اور ہمنا کی حالت بھی بہت زیادہ خراب تھی۔ ان تینوں کو ٹھیک ہوتے ہوئے کافی دن لگے، لیکن اس دن اس گھر میں جو کچھ ان کے ساتھ ہوا، ان تینوں کو یہ پتا تھا کہ ان کا یوں صحیح سلامت اس وحشتناک گھر سے باہر نکل آنا کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔